اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ عرصے سے جب بڑی عدالت پر ایک فریق کو اعتماد نہیں رہا اور اس عدالت نے صرف ایک فریق کو ریلیف دینا شروع کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کا عدالتوں سے اعتبار اٹھ گیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو طبقہ عدالتوں سے انصاف حاصل نہیں کر پا رہا تھا ان نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسرے فریق میں کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ صرف ان کے حق میں ہی فیصلے ہونے لگے۔ پاکستان میں جب ہر طرف آگ لگنی شروع ہوئی، جب جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، جب جناح ہاؤس جلایا گیا، جب عسکری ٹاور پر حملہ ہوا، جب پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، پولیس کی تھانوں کی گاڑیاں جلائی گئیں، جب کینٹ میں گھس کر اقدامات کیے گئے تو قوم کو سمجھ آئی کہ یہ منصوبہ تو کہیں اور تیار ہوا ہے۔ عمران خان شاید اپنے آپ کو ابو آل سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو ابو آل سمجھ لیا اور جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلنے کی منصوبہ بندی کی تو پتہ لگا G13 میں، G9 میں، G11 میں اور شہر کے کچھ حصوں میں فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن حکومت نے اس وقت انہیں خود اپنے ساتھ لیا اور انہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے حدود سے نکال کر واپس آئے۔ لیکن ان حالات میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لاہور میں آرمی ایکٹ کے 1952 کے ایکٹ کی دفعہ 59 کے تحت ایک پرچہ درج ہوا ہے جو اب فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا، اور یہ عمران خان کے خلاف پہلا فوجی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہے جو سول عدالتیں نہیں سن سکیں گی۔ کچھ عرصہ پہلے لندن میں ایسے ہی حالات پیدا ہوئے تھے اور وہاں 24 گھنٹے کی سپیڈی عدالتیں قائم کی ہو گئی تھی، اور ہوا کیا تھا کہ مجسٹریٹ ان جو سپیڈی عدالتوں کے سربراہ تھے وہ 24 گھنٹے قائم رہتی، یعنی ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک نیا مجسٹریٹ یا جج وہاں آ جاتا اور انہوں نے دھڑے دھڑ سزائیں دینی شروع کر دی سپیڈی ٹرائل سے، تو لندن میں امن قائم ہو گیا۔ اب جہاں یہ تو آخری بات ہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے، کوئی جیز کے اوپر حملہ کر دے، لہذا وہ ہو گیا ہے۔
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ اس سے آگے کیا ہونا ہے مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن شاید عام عدالتیں عمران خان کے اس کیس میں نہیں کر سکیں گی، اور جب وہ کچھ نہیں کر سکیں تو ایک نئی صورت پیدا ہوگی۔ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں ابھی کچھ نہیں کہتا، لیکن میں نے کل ایک بھارتی میجر کو سنا کہ اس نے کہا کہ یہ پاک فوج گوند ہے، اور یہ گوند کی طرح لوگوں کی محبت چپکا کے رکھتی ہے، اور اس نے جو گفتگو کی اس کا حاصل یہ تھا کہ زمان پارک میں کوشش ہو رہی ہے کہ وہ گوند پگھل جائے اور سارے فوج سے اس طرح محبت نہ کریں، لہذا ان کی کوشش تو یہ ہے انڈینز کی۔ اور ایک اور نقطہ جس پر میں بات کرتا رہا ہوں لیکن یہاں لوگ سوچ رہے ہیں کہ چکری اور چونترا میں افغان ملیشیا کا میں ذکر کرتا رہا ہوں، اور پنڈی کے افسر بار بار اس کا انکار کرتے رہے۔ پھر ایک عمران خان کے وزیر کی آڈیو پکڑی گئی جو وہاں بات کر رہا تھا، میں جانتا ہوں وہ جس سے بات کر رہا تھا، مگر سوال یہ ہے کیا پاکستانی فوج یہ کام اپنے ہاتھ میں لے گی یا پولیس پہ ہی چھوڑ دے گی؟ چکری اور چونترا افغان ملیشیا کے گڑھ ہیں، اور تحریک انصاف نے انہیں وہاں اکٹھا کیے ہوا ہے، اور وہ روزانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں لینڈ مافیا سے۔ اس پر الگ گفتگو کروں گا۔ خدا حافظ۔